بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دسترخوان پر گرا ہوا کھانے کا ٹکڑا اٹھا کر کھانا رزق میں برکت اور تکبر کو ختم کرتا ہے اور اولاد میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کی پریشانی، مصیبت اور گناہ لے کر جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈکاریں آئیں یا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد ایک چٹکی پسی ہوئی لونگ پھونک لو۔ چند دنوں کے اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پخانہ کرنے کے بعد فوری روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آدمی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائے، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چائے اور کافی کا کھانے کے بعد استعمال شدید نقصان دہ ہے۔ ناظرین، خشک کھانسی کی تکلیف ہو تو کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھایا کریں۔ جو لوگ کھیرے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ بکری کے دودھ کے اندر کھجور ڈال کر کھا لیا کرو، جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ بالوں میں تازہ دودھ لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس جگہ شہد کی مکھی کاٹ جائے وہاں پر شہد لگا دیں تو جلن نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہو وہ مصری سونف لے کر اس کو منہ میں ڈال کر چباتے رہا کریں۔ ناظرین، کپڑوں پر چائے گر جائے تو کپڑوں پر مکھن لگا دیں، چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ کے ساتھ گلاب کا پھول پڑا ہو تو اس کو ہلکا ہلکا سونگھتے رہا کریں، آپ کا دماغ بہتر رہے گا۔ اعصابی دباؤ کا شکار لوگ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ناظرین، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ 2 عادتیں رزق لاتی ہیں، ایک برتن دھونا، دوسرا صحن میں جھاڑو لگانا۔ ناظرین، قبولیت یقین کے ساتھ دعا کرو تو ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ پانی کو چوس کر پیا کرو کہ یہ زود ہضم ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا۔ ناظرین، نزلہ زکام ہو جائے تو چائے بناتے وقت یعنی چینی، پتی، دودھ، پانی ڈال کر چائے بنائیں تو ایک چٹکی خسخاس ڈال کر ابالیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت صاف کرنے کے لیے لہسن کا بطور غذا استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ میلے کپڑے سے برتن صاف کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ انڈے کے چھلکے پانی میں بھگو کر منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں درد ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لو۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناف پر لیموں کا رس لگا کے سونے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے منہ میں غیر ضروری گیس فوراً خارج ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں چند دانے سونف ڈال کر پی لو، کمر کا درد فوراً غائب ہو جائے گا۔
دہی میں چند دانے کلونجی کے ڈال کر کھانے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ ناشتے میں پیاز کا استعمال چہرے کی جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں بہرے پن سے بچنا چاہتے ہیں تو جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں سفید کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آلو کے پانی سے دھو لو۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔ چنے اور خشخاش کی پھکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال کر لیا کریں۔ عورت کا کھانا بناتے ہوئے درود شریف کا ورد گھر میں برکت لاتا ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر استعمال کرتے رہنے سے ساری زندگی فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھاؤ۔ اس سے نیند متاثر ہوگی اور شوگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نیا خون پیدا کرنا ہو یا سر درد دور کرنا ہو تو دودھ کے ساتھ زعفران لینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پیروں میں درد رہتا ہو تو رات سونے سے قبل پیروں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں اور لیٹنے کے بعد پاؤں کو اونچا رکھیں۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر نہ سونا، نیند پوری نہ کرنا اور نماز ادا نہ کرنے سے چہرہ روکھا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ عورتیں وزن زیادہ مت اٹھائیں، اس سے ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہا لو، یہ بہترین علاج ہے۔ روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی شوگر زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرو، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بدن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں شامل کر کے پی لو۔ خارش، پھوڑے اور پھنسیوں والے مریض روزانہ 5 عدد موسمیاں کھائیں اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کا استعمال شروع کر دیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔